بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 74 میں غسل جنابت کے احکام کی بحث ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ لازمی احکام ہیں جن میں سے اسماء متبرکہ کو چھونے کا حکم شامل ہے کہ غسل جنابت جس پر واجب ہو وہ اسماء متبرکہ کو مس نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کچھ مکروہات جنابت ہیں کہ جس شخص پر غسل جنابت واجب ہو اس کے اوپر جو مکروہ کام ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا اور دوسرے احکام، اس پر گفتگو ہونے والی ہے اس درس میں۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں، او اسم اللہ تعالی مطلقا۔ یہ ویسے اسم اللہ کی بجائے اسم اللہ اس کو پڑھیں تو بہتر ہوگا، اس کو بھی ہم تصحیح کر دیتے ہیں۔ او اسم اللہ تعالی مطلقا او اسم النبی او احد الائمۃ علیہم السلام المقصود بالکتابت ولو علی درہم او دینار فی المشہور۔ تو یہ جو اسم ہے یہ عطف ہو رہا ہے جناب علی خط مصحف پر، مسو خط المصحف مسو اسم اللہ ہے، تو چونکہ یہ مضاف الیہ پر عطف ہو رہا ہے تو وہ مجرور تھا، اس کا اعراب بھی جر ہوگا۔ اور حرام ہے مس کرنا اللہ تعالی کے نام کو مطلقا، یعنی اس کے جو بھی نام ہیں سارے اس میں شامل ہیں، اور ان کو مس کرنا حرام ہوگا، ان کو چھونا غسل جنابت جب واجب ہو تو یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ او اسم نبی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو مس کرنا بھی غسل جنابت واجب ہونے کی صورت میں یہ حرام ہوگا۔ او احد الائمۃ علیہم السلام، اسی طرح ائمہ معصومین میں سے کسی ایک کا نام ہو اس کو مس کرنا بھی حرام ہوگا۔ المقصود بالکتابت، کہ جس نام کے ذریعے قصد کیا گیا ہو کہ یہ امام یا نبی کا نام ہے۔ چونکہ یہ جو ہے نا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو مطلقاً چھونا حرام ہے، چونکہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے تو نام رکھا نہیں جا سکتا، لیکن جو نبی یا ائمہ معصومین کے اسماء ہیں تو ان کو لوگ تبرکاً رکھتے ہیں، تو اگر کسی دوسرے شخص کا وہ نام رکھا گیا ہو تو پھر تو اس کو چھونا حرام نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کیا ہے خط کے اوپر کسی ورق کے اوپر نام لکھا ہو اور اس سے مراد اس کی وہی نبی اکرم کا نام ہو، ائمہ معصومین میں سے کسی ایک کا نام ہو، تو پھر اس کو مس کرنا حرام ہوگا۔ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِینَارٍ، اگرچہ کہ وہ نام جو نبی اکرم کا یا امام معصوم کا لکھا گیا ہے وہ کسی درہم اور دینار کے اوپر بھی لکھا ہوا ہو تو بھی اس کو چھونا حرام ہوگا۔ فی المشہور، مشہور نظریہ یہی ہے کہ انہیں مس کرنا حرام ہے۔ درہم یہ چاندی کے ہوتے تھے، پرانے دور کی کرنسی یہ ہوتی تھی، اور دینار سونے کے ہوتے تھے، یہ ان میں فرق ہوتا تھا۔ تو چاہے جناب علی یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں نبی اکرم کے یا ائمہ معصومین کے وہ درہم پر لکھے ہوں یا دینار پہ لکھے ہوں، تب بھی وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا ان کو چھونا، چونکہ جب امام معصوم کا یا نبی اکرم کے نام ہونے کا قصد ہو جاتا ہے تو پھر اس نام کو چھونا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسم نبی میں نبی خاتم النبی مراد ہیں یا تمام انبیاء مراد ہیں، تو اس میں جناب علی
دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک شہید ثانی کا تعلق ہے تو انہوں نے حائض کے احکام میں جو کہ جنوب کے احکام کے قریب قریب ہوتے ہیں وہاں اسماء الانبیاء کا لفظ استعمال کیا، جیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مراد تمام انبیاء کے اسماء کو جنابت کی حالت میں کیا کرنا، مس کرنا، چھونا، یہ حرام ہے جناب علی۔ اچھا، اللہ کے نام کو مطلقاً چھونا حرام ہے، چاہے اس سے قصد اللہ تعالیٰ کا کیا گیا ہو یا وہ کسی شخص کے نام کا جز بن گیا ہو۔ مثلا اللہ بخش کسی کا نام رکھ دیتے ہیں تو یہ جو اللہ لفظ اس کے نام میں آ رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے، تو پھر اس کو مس کرنا بھی حرام ہوگا۔ یہ جناب علی اسماء متبرکہ کو مس کرنے کا حکم تھا اور اس کو حرام قرار دیا ہے شہید اول اور شہید ثانی نے۔ اس کے بعد مکروہات کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اس کے شروع کرنے سے پہلے اس کی دلیل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء متبرکہ کو اگر کوئی بغیر غسل کیے کے مس کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس میں جناب علی اللہ تعالیٰ کے نام کو مس کرنے کے بارے میں موثق عمار صاباتی، یہ عراقی لوگ تھے، راوی تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، لا یمس الجنوب درہما ولا دینارا علیہ اسم اللہ، جس درہم اور دینار پر اللہ کا نام لکھا ہو اس کو جنابت والا شخص مس نہ کرے۔ اچھا، اس کے معارض ہے ابو ربیع کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی الجنوب یمس الدراہم وفیہا اسم اللہ و اسم رسولہ قال لا بأس ربما فعلت ذالک، کہ جنوب شخص درہم کو چھو سکتا ہے جس میں اللہ یا رسول کا نام ہو، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کبھی میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ تو اس سے مراد وہی پھر ضرورت اور اضطرار کا مورد لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس سے وہی اضطراری حالات بھی لیے جاتے ہیں۔ حدیثوں کو ان کے شان صدور کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ تو جہاں تک جناب علی درہم و دینار پہ اگر یہ نام لکھے ہوں تو بھی جناب علی حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ تو نہیں بدل جاتا۔ جہاں تک تعلق ہے ائمہ معصومین کے ناموں میں سے کسی ایک کا کیا کرنا، مس کرنا نام کا، تو مشہور فتویٰ یہی ہے۔ غنیت النزوع میں ابن زہرہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے لیے تعظیم شعائر اللہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ شعائر الہی کو تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اچھا، محقق ہلی معتبر میں فرماتے ہیں اس کی مجھے دلیل نہیں ملی، اور حکم خدا کے ساتھ اس حکم کو مختص کرتے ہیں، اور ایک جماعت ان کی پیرو بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں مکروہات جنابت کی طرف۔ جس شخص پر جنابت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے کچھ مکروہات ہیں۔ وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَإِنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ أَوْ يُوَرِّثُ الْفَقْرَ وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً لَا مَعَ الْاِتِّصَالِ۔ مکروہات جنابت میں سے پہلا مکروہ کھانا پینا ہے۔ جس انسان پر جنابت حاصل ہو چکی ہو تو پھر اس کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے۔ اگر حالت جنابت میں وہ کھاتا پیتا ہے تو یہ مکروہ کام کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیا کر لے، کلی کر لے، مزمزہ کلی کر لے، یا استنشقہ ناک میں پانی ڈال لے، او یا توضع یا ظاہری وضو کر لے۔ وضو جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے تو وضو تو نہیں ہوتا اس معنی میں،
لیکن یہ تو وہ کر سکتا ہے کہ ظاہری وضو کر لے. فَإِنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ، اگر وہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے یا پھر وضو کرنے سے پہلے کھاتا پیتا ہے جنابت کی حالت میں، خیف علیہ البرس، تو اس پر برس کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا خوف ہوتا ہے. نہایت خطرناک بیماریوں میں سے ہے. اگر انسان احتیاط نہیں کرتا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس شدید مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. برس کی مرض یہ ہوتی ہے کہ ظاہراً چہرے کے اوپر وہ کیا ہے، داغ دھبے ظاہر ہو جاتے بڑے بڑے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی مثلا ایسی ٹیکنیکل یا فنی خرابی کی ہے جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتی ہے. ویسے غدیر کی جو حدیث یہ اس کے منکرین کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، تاریخ میں یہ ملتا ہے، اور باقی بھی کئی اس کے اسباب ہوتے ہیں. تو فرمایا اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے یا وضو کرنے سے پہلے کھاتا پیتا ہے تو اس پر برس کی بیماری کے حملے کا خوف ہوتا ہے. ورویہ، اور روایت میں آیا ہے، انہ یورث الفقر، یہ سبب بنتا ہے فقیری کا. لوگ جو ہے نا جی مثلا اچھا خاصا ان کو کاروبار چل رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور نقصانات ہونے شروع ہوتے ہیں، اور جناب علی فقیری جو ہے نا جی آنے لگتی ہے. تو وہ جناب علی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے جو ہے غیبی اسباب کیا ہیں، کہ وہ جناب کھاتے پیتے ہیں اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے. وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً، کہتے ہیں کہ اگر زیادہ مرتبہ کھانا پینا ہو اور درمیان میں کافی فاصلہ موجود ہو، تراخی فاصلہ موجود ہو، تو پھر جب مثلا ایک مرتبہ کھایا پیا پھر کافی دیر کے بعد دوبارہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ وہ کرنا چاہیے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یا وضو وغیرہ کرنا چاہیے. لا مع الاتصال، لیکن اگر متصل ہو، یعنی کہ ایک ہی دسترخوان کے اوپر مختلف کھانے ہیں، ایک کھانے کو کھاتا ہے پھر دوسرے کو کھانا چاہتا ہے، پھر دوبارہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا وضو کرنا وہ مثلا نہیں اس کو کرنا پڑے گا. اور اس کے بغیر بھی اتصال، جب یعنی متصل طور پر کئی کھانے کھاتا ہے، کئی چیزیں پیتا ہے، تو پھر ہر کھانے اور ہر پینے کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہوگا. لیکن اگر تراخی یعنی درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر کھانے اور ہر پینے کے لیے علیحدہ وہ جو تھا حکم وضو کا یا کلی کرنے کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا وہ متعدد ہو جائے گا. تو یہ جناب علی مکروہات میں سے ایک تھا. ایک اور چیز بھی آتی ہے، اس واو کو پھر کیا کرنا پڑے گا، حذف کرنا پڑے گا، 2 مرتبہ تو نہیں ہوتی. وَالنَّوْمُ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوِ، اور سونا مگر وضو کر کے سوئے تو مکروہ نہیں ہوگا. ایک انسان پر جنابت طاری ہو جاتی ہے اس کے 2 اسباب میں سے کسی ایک کے ذریعے، تو پھر اگر حالت جنابت میں سوتا ہے تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر وضو کر کے سوئے. وَغَایَتُهُ هُنَا إِيقَاعُ النَّوْمِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ، اس وضو کی غرض کیا ہے؟ جس طرح وہ حالت جنابت میں وضو کرتا تھا کس کے لیے؟ کھانے پینے کے لیے. اب وہ کھانے پینے کے لیے جو کرتا ہے تو اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کراہت کو ختم کرنا. یہاں بھی غایتہ ہنا، اس وضو کی غرض و غایت یہ ہے ایقاع النوم علی الوجہ الکامل، کہ اس نیند کو کامل طریقے سے واقع کرے، اس کو اچھے طریقے سے، یعنی جو شرعی طریقہ ہے، قصد وغیرہ کر کے اللہ کے لیے اس کی نیند ہو، بہترین حالت میں اس کی نیند ہو. وَهُوَ غَيْرُ مُبِيحٍ، لیکن یہ وضو مبیح للصلاۃ نہیں ہوگا. ایک بندے پر جنابت آئی ہوئی ہے، وہ وضو کر کے کہے کہ میں اب اس کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، واضح طور پر یہ جو وضو ہے حالت جنابت میں یہ نماز کو مباح نہیں کرتا، نماز میں داخل ہونے کے لیے جواز پیدا
نہیں کرتا. اما لأن غایتہ الحدث، یا تو اس کی جو غرض و غایت ہے وہ بھی حدث ہی ہے. اس وضو کی غایت اور مقصد نیند ہے، یعنی وہ نیند کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے. تو یہ کوئی پاکی کو نہیں چاہتی، اور نماز کی طرح نہیں ہے جس میں نیت شرط ہوتی ہے، جس میں حدث سے پاکی شرط ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا کہ جناب چونکہ اس کی غرض و غایت ہی وہ نیند ہے اور حدث ہے، تو وضو کی بات میں بیان ہو چکا ہے کہ نیت وضو میں یا قصد استباحہ ہونا چاہیے یا قصد رفع حدث ہونا چاہیے، جبکہ اس وضو کی نیت میں وضو کرنے والے نے نیند کا قصد کیا کہ جو کہ خود حدث ہے. پس قصد حدث کے ساتھ کس طرح یہ وضو رافع حدث ہو سکتا ہے تاکہ نماز کے لیے مباح ہونے کا سبب ہو. او لأن المبیح للجنوب هو الغسل خاصتا، یا پھر جس کے لیے حالت جنابت حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے جو نماز کے لیے مباح ہونے کا سبب بنتا ہے وہ فقط اور فقط غسل ہوتا ہے. اس کا وضو اس کے لیے مبیح صلاۃ نہیں ہو سکتا اور نماز کو اس کے لیے مباح قرار نہیں دے سکتا. تو یہ کچھ مکروہات ہیں جناب علی جو اس باس میں موجود ہیں، ان کی دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں. حدیث مناہی میں نبی اکرم کا فرمان ہے کہ آپ نے جنابت کی حالت میں کھانے سے منع فرمایا، اور آپ کا ہی فرمان ہے انہو یورث الفقر، نبی اکرم کا فرمان ہے. اور سکونی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا یذوق الجنوب شیئا حتی یغسل یدیہ ویتمضمض فإنہ یخاف منہ الوضح. کہتے کہ جنابت والا شخص کوئی چیز نہ پیے کھائے حتیٰ کہ وہ کیا ہاتھوں کو دھو لے، کلی کر لے، کہ اس کے لیے وضح وہی جو برس کی بیماری ہوتی ہے اس کا خطرہ رہتا ہے. اگر یہ کام نہ کرے اور ویسے کھانا پینا کرے تو پھر اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے برس کا. اچھا، یہ جو کہا تھا کہ منہ میں پانی ڈال لے اور ناک میں پانی ڈال لے، تو اس کے لیے ہے جناب سکونی کی روایت بھی ہو گئی، اور زرارہ کی بھی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے. فرمایا الجنوب اذا اراد ان یاکل و یشرب غسل یدیہ، غسل یدہ وتمضمض وغسل وجہہ واکل وشرب، کہ جنوب جب کچھ کھانا پینا چاہتا ہے ہاتھوں کو دھو لے، کلی کر لے، منہ کو دھو لے اور پھر کھائے پیے. تو ان دونوں روایتوں میں ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں بلکہ ہاتھوں کو دھونے کا ذکر ہے. تو یہ ایک فرق ہے جناب ہمارے فقہا کے فتویٰ اور روایات کے درمیان. ہاں، یہ جو ایک کتاب ہے نا فقہ رضوی، اس میں یہ ہے کہ جب جنابت پر کھانا پینا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو دھو لو اور کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو پھر کھاؤ پیو. یا وہ وضو کر لے تو بھی کراہت نہیں رہتی. صحیح ہے حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، جب انسان جنوب ہو تو پھر کھائے پیے نہیں حتیٰ کہ وضو کر لے. نیند کرنا جو تھا جنابت کی حالت میں مکروہ تھا مگر یہ کہ وضو کر لے. یہ موثق ہے، سماع ہے. میں نے جنوب کے بارے میں سوال کیا کہ وہ جنوب ہوا اور سونا چاہتا ہے، فرمایا ان احب ان یتوضأ فلیفعل، اگر چاہے تو وضو کر لے. والغسل احب الی وافضل من ذلک، لیکن اگر غسل کر کے سوئے تو یہ زیادہ پسندیدہ اور افضل ہے. وَإِنْ هُوَ نَامَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ انشاءاللہ، لیکن اگر وضو بھی نہیں کرتا اور غسل بھی نہیں کرتا، سو جاتا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. صحیح حلبی میں ہے امام صادق علیہ السلام سے ان الرجل ينبغي ان ينام وهو جنب، کیا ایک شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا یکرہ ذالک حتی یتوضأ، کہ یہ اس کے لیے مکروہ ہے حتیٰ وہ وضو کر لے تو پھر اس کے لیے جائز ہے. تو یہ جناب مکروہات تھیں کچھ جو جنابت کی حالت میں ہوتی ہیں، اور روایات اور اس کی مستندات بھی پیش کی گئی ہیں. خدا بند کریم شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.